اصل میں اس نئے فتنے کا نام ہے شکیل بن حنیف. حنیف اس کے باپ کا نام تھا اور شکیل اس کا نام ہے, اب بھی ہے یہ, لیکن علماء کے سامنے نہیں بیٹھتا. علماء نے کئی دفعہ اس کو پکڑنے کی کوشش کی یا اسے بات کرنے کی, یہ علماء کے سامنے نہیں آتا. اس کو پتہ ہے یقیناً کہ جس دن علماء کے سامنے بیٹھے تو وہ اس کا آخری دن ہوگا, اس لیے وہ ینگ جنریشن کو اور عوام کو قابو کرتا ہے. یہ یاد, اس کا دعوے دو ہیں. ایک دعویٰ اس کا حضرت عیسیٰ بن مریم کا ہے کہ میں یہ نعوذ باللہ کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں, اور دوسرا اس کا دعویٰ ہے حضرت مہدی ہونے کا, میں مہدی ہوں. اس نے یہ دو دعوے اپنے اندر جمع کیے ہیں کہ یہ دونوں میں ہی ہوں. اچھا, یہ جو ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں تو جو ہے اس بات کا ثبوت دیتا ہے, یہ بات کرتا ہے, اس نے بھی ثبوت دیا ہے. کہتا ہے یہ دو شخصیتیں ایک ہیں, مولویوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. اچھا جی بھئی یہ جو دو شخصیتیں ایک ہیں یہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہتا ہے ابن ماجہ شریف میں ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ابن ماجہ شریف کن کی حدیث کی کتاب ہے؟ ہماری نہیں ہے. اور بولو تو صحیح, سیاستہ نام سنا ہے نا کہ 6 احادیث طیبہ کی بڑی مشہور کتابیں ہیں, وہ کتنی ہیں؟ 6 ہیں. تو 6 میں سے یہ جو آخری چھٹی والی ہے یہ ابن ماجہ شریف ہے. وہ کہتا ہے کہ ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ کے سوا کوئی مہدی نہیں ہے. اس کا حوالہ اس میں بھی موجود ہے, اور واقعہ یہ حدیث ابن ماجہ شریف میں ہے. پہلے بھی علماء اس پر تبصرے کرتے رہے ہیں. اچھا اب یہ ذرا بتاؤ, حوالہ اس نے کہاں سے دیا ہے؟ گھر سے دیا ہے یا ہمارے گھر سے دیا ہے؟ ہمارے سے گھر سے دیا ہے نا. کہتا ہے کہ یہ دو شخصیتیں ایک ہیں, لیکن آپ اور ہم تو شروع سے دو شخصیتوں کو الگ الگ مانتے ہیں. حضرت مہدی کو الگ مانتے ہیں. حضرت مہدی حضور کی اولاد سے ہوں گے, حضرت عیسیٰ تو حضور کی اولاد سے نہیں ہیں, وہ تو بنی اسرائیل میں سے ہیں. اچھا, حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں اور حضرت مہدی ابن فاطمی ہیں. تو یہ ایک شخصیت تو نہیں ہے, لیکن اس نے حوالہ تو دیا ابن ماجہ شریف کا. اب کیا خیال ہے, ٹھیک ہے حوالہ دے دیا بس ٹھیک ہے؟ اور بولو تو صحیح. پتہ چلتا ہے کہ یہ ہاتھی کے دانت ہیں, کھانے کے اور ہیں, دکھانے کے اور ہیں. آپ اور ہم نہیں سمجھیں گے. آپ نے کبھی ابن ماجہ شریف پڑھی؟ اور بولو تو صحیح. پڑھنی دور کی باتیں, دیکھی بھی ہے ابن ماجہ شریف. پڑھو گے تو بعد میں نا, پہلے دیکھو گے نا. اس لیے کہنے کی بات ہے ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کرو. اس نے یہ دو دعوے اپنے اوپر لگائے ہیں کہ مہدی بھی میں ہوں اور عیسیٰ بن مریم بھی میں ہوں. اور اس کے بعد لوگ اس کی اللہ تعالیٰ بچائیں, جو ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے نا کہ جو فتنہ بھی مذہب کے نام پر اٹھے اسے ماننے والے ان گنت لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت ہوتے جا رہے ہیں. اور سارے ینگ جنریشن ہیں, یا بزنس کمیونٹی ہے یا اسکول کالج کے ہیں. کیوں؟ میں نے پہلے کہا نا, جب وہ ہمارے پاس آئے گا کوئی, اولاً تو آتے نہیں ہیں, اگر آ کے پوچھیں کہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے, تو میں اور آپ تو کہیں گے کہ آسمان پر زندہ ہیں, قیامت سے پہلے آئیں گے. ان کے لیے یہ سمجھنا اس وقت ان کو مشکل لگے گا. ان کے پاس جائیں گے, وہ کہیں کوئی نہیں ہو تو فوت ہو گئے, یہ ہے. اچھا اب آپ بتاؤ, حضور نے فرمایا تھا وہ عیسیٰ بن مریم آئیں گے, یہ شکیل بن حنیف ہے, یہ آپ خود بتاؤ. حضور نے فرمایا وہ شام میں آئیں گے, یہ ہندوستان میں آیا ہے. آپ نے سنا ہی ہوگا بہار, بہاری بابو ہے. اچھا اب اسی میں تعارف چھوڑیں, زبانی ہی سن لیں. کالج پڑھنا شروع کیا, اسکول کی تعلیم حاصل کیا. کالج یا وہ جو تعلیم اسکول کی تھی وہ مکمل نہیں کر پایا, ادھوری رہ گئی کام وام کی وجہ سے. خود اس نے آگے لکھا ہے, اس کے حوالے اس میں موجود ہیں. اچھا وہ لکھنے کے بعد جب کہتا ہے پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپ دی. اچھا جب اس سے پوچھا گیا بھائی اس کا ثبوت کیا, کہتا ہے یہ تو میرے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ کی باتیں ہیں, یہ تو میں اور اللہ ہی جانتے ہیں. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تو یہ سورہ یونس میں ہے. یہ اصول ہے بھائی, تم جب یہ بات کرو گے تمہاری ذات کو پرکھا جائے گا. تمہاری ذات سے پہلے تمہاری بات دیکھی جائے گی, تمہاری بات سے پہلے تمہاری ذات دیکھی جائے گی کہ تم کیا کیے ہو یا کیا کرتے رہے ہو. تمہارا دعویٰ عام نہیں, تم تو عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو. اچھا اب یہ جتنی باتیں حدیث شریف میں ہیں کہ حضرت عیسیٰ وہی آئیں گے جو قیامت سے پہلے, جو پہلے اٹھائے گئے تھے وہی قیامت سے پہلے واپس آئیں گے. اب یہ تو پیدا ہوا ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے, حنیف اس کے باپ کا نام ہے. یہ کیا کہتا ہے, نہیں اصل میں نازل ہونے کا لفظ ہے, تو نازل ہونے سے کوئی ضروری تھوڑا ہے کہ کوئی آسمان سے ہی آئے, وہ تو رکشے سے بھی اتر آئے تو وہ بھی نازل ہونا ہو جاتا ہے. اب اس بات کو کر کے اس کا مقصد کیا تھا کہ یہاں کہتا ہے حضور نے جو فرمایا نا نازل ہوگا, اس سے مراد یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے آئے گا, اور میں ماں کے پیٹ سے آیا ہوں. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اچھا اب اس کا حکم شرعی سن لیں.
اب زیادہ وقت کا تو نہیں ہے، علماء نے اس کے بارے میں اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں متفق علیہ فتویٰ. یہ کتاب بڑی جامع ہے، 3 باب ہیں اس کتاب کے. پہلے جو باب ہے نا اس میں محترم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسائل بتائے ہیں، دلائل کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ ہمارے عقیدے ہیں یہ حدیث شریف کی کن کن کتابوں میں کہاں ہیں. پھر اس کے بعد شکیل بن حنیف نے 11 مغالطے دیے ہیں جنہیں آپ ممکن ہے 11 حوالے یا 11 ثبوت کہیں، ان کے جواب علماء نے لکھے ہیں. جیسے کہ ایک میں نے آپ کو پیش کیا کہ اس نے کہا کہ یہ تو ابن ماجہ شریف میں ہے کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہی ہیں، یہ تو مولویوں نے 2 سمجھا، غلط فہمی ہوئی ہے. تو ان کا اس کا بھی حوالہ اس میں موجود ہے. آخر میں یہ علماء سے پوچھا گیا ہے کہ شکیل اور شکیلیوں کا شرعی حکم کیا ہے. یہ علماء دیوبند کا متفقہ فتویٰ ہے، اس کو سن لیں. شکیل بن حنیف جو اپنے کو امام مہدی اور مسیح عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول کا انکار کرنے اور خود کو مسیح قرار دینے کی وجہ سے بلا شبہ کافر اور مرتد، اسلام سے خارج ہے. اور جو لوگ اس کذاب کو سچا مان کر اسے مہدی اور مسیح عیسیٰ بن مریم مان رہے ہیں یا اس عقیدے پر اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، وہ بلا شبہ بھی کافر و مرتد، اسلام سے خارج ہیں. یہ سارے فتاوی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے.